في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي عليكم الشاهدين والشاكرين. معزز سامعین، سننے والی ماؤں بہنوں، سورہ حشر 28ویں پارے میں دوسری سورت ہے اور سورت کا نمبر ہے 59۔ اللہ کریم نے اس سورت میں 3-4 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروہ مومنوں کا، صحابہ کرام کا، ایک گروہ یہودیوں کا، اور ایک گروہ جو ہے وہ منافقین کا۔ یہ ساری صورت پڑھ لینے کے بعد آپ جو خلاصہ کریں گے، اس خلاصے کو میں آپ کے سامنے آج بیان کروں گا۔ اللہ کریم نے مدینہ طیبہ میں، جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اپنے رسول کو آباد فرمایا۔ آپ کی آمد سے پہلے مدینے میں انصار کے 2 بڑے گروہ تھے۔ ایک خزرج کا گروہ تھا اور ایک اوس کا گروہ تھا۔ آپس میں دونوں کی لڑائی ہوتی تھی، اور خوش قسمتی سے یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ مومن ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے۔ تیسرا گروہ جو تھا وہ یہودیوں کا بڑا گروہ تھا، جس کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ ایک بنو کینوکا تھا، ایک بنو نذیر تھا، اور ایک بنو قریظہ تھا۔ یہ 3 بڑے گروہ یہودیوں کے تھے، اور مسلمانوں میں انصار اور پھر مہاجرین۔ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارہ کروایا، مواخات کروائی۔ یعنی ہر مہاجر ہر انصاری کا بھائی ہے۔ سینکڑوں مہاجرین آئے تھے، اور آپ نے یہ جو معاہدہ کروایا تھا، یہ ذاتی رشتہ داری سے اوپر والی بات تھی۔ ہر معاملے میں مہاجرین کو شریک کیا، اپنا ذاتی بھائی سمجھا، حتیٰ کہ وراثت کے احکام نازل ہوئے، پھر یہ بھائی چارہ ختم ہوا۔ چونکہ مہاجرین کے حالات اچھے نہیں تھے، انصار وہاں آباد تھے، ذمہ دار تھے، تاجر تھے۔ باہر سے آنے والے مہاجرین جو تھے پریشان تھے، ان کی پریشانیوں کا مداوا اللہ کے رسول نے ایسے کیا کہ مدینے کے رہنے والوں کو مکے کے رہنے والوں کا بھائی بنا دیا، اور انہوں نے ہر معاملے میں اپنے ان بھائیوں کو شریک کیا
تجارت میں، ذمہ داری میں، گھر بار میں، ہر چیز میں نصف نصف ان کو حقدار ٹھہرایا. بڑے ہی ایثار کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کریم نے اس صورت میں ان انصار کا بھی تذکرہ فرمایا. آپ کے آنے سے 2-3 گروہوں کا نقصان ہوا. ایک تو یہودیوں کو، اور ایک جنہوں نے مدینے کا سردار بننا تھا، عبداللہ بن ابی، جو کہ خزرج میں تھا، بنو خزرج اس گروہ میں سے تھا. جب آپ آ گئے، آپ کا کلمہ پڑھا گیا، آپ کو نبی مان لیا گیا، تو آپ کو مسلمانوں کا بنیادی رہنما، مرکزی رہنما مان لیا گیا. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اسی دن سے رسول کریم فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. یہودی وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہماری نسل میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے، کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ یاتی من بعد اسمہ احمد مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. انجیل میں اسے فارکلیت کے نام سے عبرانی زبان میں، جس کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو احمد بنتا ہے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، اور نشانیاں بھی پوری تھیں تورات و انجیل میں کہ وہ کھجوروں کے باغات میں آئے گا، پہاڑیوں سے اتر کے آئے گا، پہاڑوں میں آئے گا، ریگستان اور پتھروں سے آئے گا، ذمہ داروں میں آئے گا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، یہ بنو اسماعیل میں سے ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں ہے. تو ان یہودیوں نے، انہوں نے اس وجہ سے مخالفت شروع کر دی کہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے. شاید میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ جی یہ کتنا بول سکتے ہیں. اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے. اس کو بھی بند ہی کر دیں، ویسے پڑھا دیتے ہیں. بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ اس وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا. ان یہودیوں میں سے 2 گروہ جو ہیں، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان کو مدینے سے نکال دیا گیا. مکے والوں سے تعلق رکھے انہوں نے. اعلیٰ معاہدہ یہ ہوا تھا، اگر یہودیوں پہ حملہ ہوگا مسلمان مدد کریں گے، اگر مسلمانوں پہ حملہ ہوگا یہودی مدد کریں گے. غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ بدر جو 2 مرتبہ ہوا، ایک پہلے سال ہجرت کے اور ایک اگلے سال، ان دونوں سالوں میں، اگلی دونوں جنگوں میں، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں، ہمیشہ یہودیوں نے ساتھ کس کا دیا ہے؟ باہر سے آنے والوں کا. اور غزوہ احزاب میں تو اخیر ہو گئی تھی کہ پورا عرب مل کے آ گیا تھا. آپ تصور کریں، آج جو مسجد نبوی ہے یہ سارا مدینہ اس وقت تھا. آج جو مسجد نبوی آپ کو نظر آتی ہے، اس دور میں سارا یہ مدینہ طیبہ تھا، جہاں تک آبادی تھی. اور اس آبادی کو، اس مسجد کو جو آج ہے، اگر ارد گرد سے 10,000 کا لشکر آ کے اس کا محاصرہ کر لے تو کیا حالت ہوگی؟
کون بچے گا؟ باہر سے خوراک بند، کھانا پینا بند، تجارت بند، ذمہ داریں بند، فاقہ کشی، لوگوں نے پیٹوں پہ پتھر بندھے اور ساتھ ساتھ خندقیں کھودی تاکہ یہ دنیا میں ایک گروہ، مقدس گروہ، مطہر منزہ گروہ جو اللہ کے رسول کی سرپرستی میں یہ گروہ ترقی کر رہا تھا، تمام لوگوں نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیریں کی، کہیں مدینے کا یہ معاہدین، یہ گروہ کہیں اٹھ کے ہماری سالمیت پہ حملہ نہ کر دے، دنیا کے باطل مذاہب کو کہیں دبا نہ دے۔ اس وجہ سے اندر سے بھی منافقین یہودی اور باہر سے پورا عرب، جس کو سورہ احزاب میں اللہ نے بیان فرمایا، سارے متحد ہو گئے، قوت باقی نہ رہی۔ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ پوری دنیا پہ، تمام دینوں پہ اسلام کو غالب کر دے، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ اللہ نے اپنی مدد سے کوشش انسان کرتا ہے، اس میں بھوک بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، اس میں بیماریاں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اس میں زخم کھانے پڑتے ہیں، اس میں شہادتیں ہوتی ہیں، اس میں غازی بنتے ہیں، اس میں صدمے ملتے ہیں، اور وہاں اپنے لاشیں اٹھانا پڑتے ہیں، اپنے آپ کو شہید کروانا پڑتا ہے، اپنے ساتھیوں کی جدائی برداشت کرنا پڑتی ہے۔ پھر اللہ کی مدد اترتی ہے اس وقت جب ساری کائنات آپ کے خلاف ہوں اور کوئی مدد کہیں سے نہ مل رہی ہو، پھر اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ رات کو اندھی چلی، خیمے اکھڑ گئے، 10,000 کا لشکر وہاں سے بھاگ گیا، اور رہے اللہ کا نام یا مومنوں کی عزت، رسول کی عزت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے مدینے سے 2 گروہوں کو نکالا، بنو قینقاع اور بنو نذیر کو، اور بنو قریظہ کے چن چن کے افراد کو مارا، جتنے مرد تمام کو قتل کر دیا، کوئی کسی کو چھوٹ نہ ملی۔ اور تیسرا وہ گروہ جو مدینے میں تھا، جنہیں منافقین کہا جاتا تھا، جو آپس میں پیغام رسانی کرتے تھے، ایک دوسرے کو یہودیوں کا پیغام بیچتے، کبھی مکے والوں کو۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا کچھ ایسے منافقین ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا، جو اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، حالانکہ کلمہ گو ہیں، رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کے خطبے سننے والے، لیکن قرآن ان کو بھائی کن کے ٹھہراتا ہے؟ جن کے ساتھ ان کا دلی تعلق ہوتا ہے۔ انہیں کہا انہوں نے لَإِن نُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا مدینے سے، ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم کسی کی بات تمہارے بارے میں نہیں مانیں گے۔ قرآن کریم نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، لَإِن نُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر مدینے سے بنو نذیر کو نکالا گیا تو مدینے کے جتنے منافقین ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ ان کے ساتھ باہر نکل جائے، علاقہ نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اگر یہودیوں سے لڑائی ہو یہ منافقین ان کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ان کے ساتھ مل کے لڑ سکیں گے۔ مدینہ پاک کر دیا تینوں گروہوں سے، بنو نذیر سے، بنو قینقاع سے، بنو قریظہ سے۔ جو باقی بچے وہ غلام بن گئے۔ مدینے میں رہا اللہ کا نام، رہا اللہ کی عزت، رہی اللہ کی غیرت، رہی رسول کی عزت، رسول کی حمیت، رسول کا قانون وہاں لاگو ہوا۔ بہترین معاشرہ تشکیل پایا جس نے
1000 سال تک پوری آدھی دنیا پہ جس نے پھر اقتدار کا مشاہدہ کیا. کبھی اندلس میں وہاں 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی. اس بر صغیر میں باہر سے آنے والے عربوں نے 700 سال تک کم و بیش کبھی حکومت کم ہو گئی کبھی زیادہ باہر سے مسلمانوں نے آ کے اس پہ حاکمیت کی. اور افریقہ کا علاقہ، انڈونیشیا، ملائیشیا، تمام پہ اللہ کے نام سے مسلمانوں نے فتح کے جھنڈے گاڑے. ایران، فارس، اس دور میں فارس جو سب سے بڑی قوت تھا، وہاں 1000 سال سے جو آگ کبھی بجھتی نہ تھی، جس کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ کے ان شیروں نے اس 1000 سال کی آگ کو بجھایا. اور یہ ان پڑھوں نے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان پڑھوں میں بھیجا جن کو نام نہیں لکھنا آتا تھا. اللہ کے رسول جب نبی بنے تو 17 بندے تھے پورے عرب میں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. اللہ کے رسول خود اپنا نام نہ لکھ سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے، نہ لکھ سکتے. لیکن قانون محمد ایسا آیا کہ کائنات میں جب اس پہ عمل شروع ہوا، ان پڑھ خود ہے، امی ہے، نہ پڑھ سکتا نہ لکھ سکتا، لیکن شاگرد ایسے ایسے اللہ نے پیدا کر دیے با کمال کہ رسول کائنات نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، وہ ثریا ستارے پہ بھی اگر کوئی ترقی پائیں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے، آسمان تک نام ہوگا. اور پھر ہارون الرشید کا وہ دور آیا کہ انہوں نے بادل دیکھا گزرتا، تو بادل کو دیکھ کے ہارون الرشید کہنے لگے جہاں مرضی جا کے برس، تیرے پانی کے گرنے کے بعد جو فصل ہوگی اس کا ٹیکس ہارون الرشید کو آئے گا، اس کا ٹیکس ہارون الرشید کے پاس آئے گا. اتنی بڑی گورنمنٹ قائم کی، اتنی بڑی مملکتیں قائم کی، باوجود مسلمانوں کی منافقت کے، آپس میں مروانے والے، آپس میں جڑیں کاٹنے والے، غیروں کی مدد کرنے والے، اور سامنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اور غیر اللہ کے سامنے جھکنے بھی والے، اور غیر مسلموں سے تعلقات بڑھانے والے. عزت صرف اللہ کی ہوتی ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. یاد رکھیے یہ دنیا کی آپ کو جو روشنیاں نظر آتی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آتی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نظر آتی ہیں، بظاہر دیکھنے میں طاقت ان لوگوں کے پاس ہے، عزت ان لوگوں کے پاس ہے، ان عہدے اور اختیار رکھنے والوں کے پاس ہے، لیکن اللہ کے پلان بڑے عجیب ہوتے ہیں، اللہ کی تدبیر بڑی عجیب ہوتی ہے. اصل میں عزت اللہ کی ہوتی ہے، رسول کی ہوتی ہے، مومنوں کی ہوتی ہے. تکالیف بڑی آتی ہیں، قربانیاں بڑی دینا پڑتی ہیں، اور جرم کوئی نہیں ہوتا، بغیر جرم کے مارا جاتا ہے. صرف سچ بولنے کی پاداش میں، صرف کلمہ حق کہنے کی پاداش میں. آپ معاشرے میں دیکھیں لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے، لوگ کیا کچھ کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک اللہ کا نام لیوا. یہ پیغام شروع ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، مارے کھاتے کھاتے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا جاتا، مار مار کے لاشیں پڑ جاتے، گھر والے اٹھاتے، گھر لے کے آتے، کپڑے پہناتے، غسل دیتے، اگلے دن اسی ڈیوٹی پہ وہ درویش پہنچ جاتا، پھر کسی چوراہے میں، کسی چوک میں، کسی گلی میں، کسی بازار میں، کسی میدان میں، کسی جگہ کھڑے ہو کے وہ پھر اللہ کی حاکمیت کا اعلان کرتا، پھر مارا جاتا. ہر روز قرآن کہتا ہے 950 سال مار کھائی، 950 سال مار کھائی، ہر روز کھائی. ساتھی 83 یا 81 بندے ساتھ اس وقت سے گروہ چلا. پھر یہ گروہ کبھی ابراہیم کی صورت میں، کبھی حضرت موسیٰ کی صورت میں، کبھی حضرت عیسیٰ کی صورت میں، اور آخر میں شانوں کے شایان کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ کی صورت میں اس کائنات پہ ہمیں نظر آیا. اور آپ کے دور میں بھی غیر مسلم زیادہ، مسلمان کم. مکے میں مارے کھائیں، طائف میں مارے کھائیں، مدینے میں آئے
کبھی اپنا دان زخمی کروایا، کبھی اپنے چہرے کو زخمی کروایا، کبھی کسی نے نام بگاڑ دیا، کبھی کسی نے کوڑا پھینک دیا، کبھی کیا ہوا، کبھی آپ پہ الزامات، کبھی آپ کی بیوی پہ الزامات، کبھی آپ کے ساتھیوں پہ الزامات، کبھی آپ کے ساتھیوں کو بلایا گیا جی ہمیں استاد دے دو، 70 آدمیوں کو لیا گیا، 70 آدمیوں کو لے جا کے وہاں شہید کر دیا گیا۔ کچھ لوگ آئے جی ہمیں قرا چاہیے، قاری چاہیے، ہمارے بچوں کو تعلیم دیں، 10 بندے بھیجیے، 10 قاریوں کو شہید کر دیا۔ آپ کی زندگی زخموں سے چور ہے۔ آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا، ایک کو بیٹا بنایا تھا زید بن حارثہ کو، اس زید بن حارثہ اس کی شہادت بھی آپ کی زندگی میں ہوئی، اس کی شہادت آپ کی زندگی میں ہوئی۔ اور یہ سورہ حشر، اس سورت میں اللہ کریم نے سارے جتنے مظالم ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول گھبرانے کی بات نہیں ہے، تیرا گروہ ہی کامیاب ہوگا، جتنے بھی گروہ ہیں قیامت کے دن تک اصل فاتح تیرا لشکر ہے، تیری جماعت ہے، تیرا گروہ ہے، تیرا عقیدہ ہے، تیرا راستہ ہے، تیرا مسلک، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے جس طرح مجھے یقین ہے کہ سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوگی، اسی طرح مجھے یقین ہے آج اگرچہ آج اسلام کی حالت پتلی ہے، آج اگرچہ اسلام بہت آپ کے سامنے نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے سے ڈرتے ہیں، لوگ اللہ کے دین کی حاکمیت سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلامی قانون آ گیا تو سارے ٹنڈے ہو جائیں گے، گویا ہم سمجھتے ہیں کہ سارے چور۔ وہ کہتے ہیں اگر اسلامی قانون آ گیا تو معیشت ختم ہو جائے گی، کیوں؟ سود ختم ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں اسلامی قانون آ گیا معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کیوں؟ جوئے پہ پابندی ہو جائے گی۔ وہ سمجھتے ہیں اگر اسلامی قانون آ گیا معاشرتی اقدار بدل جائیں گی، اس لیے کہ حقداروں کو ان کا حق مل جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں اگر اسلامی قانون آ گیا تو وہاں انصاف کا بول بالا ہوگا، پھر ہمارے عہدے کہاں رہیں گے، ہمارے اختیار کہاں رہیں گے؟ ساری کائنات ایک باپ کی اولاد ہے، آدم کی علیہ الصلوۃ والسلام، سارے برابر ہیں، وہ غریب ہو یا امیر، وہ عہدے والا ہو یا بغیر عہدے کے، وہ حکومت ہو یا رعایا، سارے ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ اصل میں اسلامی قانون اس کو کہتے ہیں، انسانیت کا قانون جو اللہ کریم نے اس قرآن کی صورت میں بھیجا، اس کو قانون بنا کے بھیجا، نافذ کر دیا۔ ایک دن آیا وہی مکہ جہاں سے نکالے گئے رسول کائنات، فخر موجودات، سرور کونین، 8 سال کے بعد آپ کی حالت دیکھنے والی، سر جھکا ہوا، 10,000 کا لشکر۔ وہ دن بھی یاد آ گیا، کہاں مدینے کو 10,000 نے گھیرا ہوا تھا، آج 10,000 کا لشکر اللہ کریم نے اسی طرح محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹایا۔ مکے والے وہی جو مارنے والے، سر جھکائے ہوئے، ان کے سر اٹھ نہیں رہے، وہی جس کا نام بگاڑا، وہی جسے یتیم کہہ کے پکارتے، وہ جسے وہ سمجھتے کہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے ساتھ کون سا ہے۔ ایک دن اکٹھے ہوئے ہجرت سے پہلے سردار، انہوں نے کہا اس کو قید کر دو، اس کو قتل کر دو، یا پھر اس کو یہاں شہر سے نکال دو۔ وہی شہر، وہی جگہ، وہی مجلسیں، وہی سردار اور سرور کونین اوپر ہیں، سواری کے اوپر ہیں، اور وہ نیچے کھڑے ہیں۔ کوئی گفتگو نہ کر سکے، کوئی تدبیر نہ کر سکے، کوئی آپس میں چال نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام کائنات کے سامنے، جہاں سے اکیلے نکلے تھے صرف 3 آدمی ساتھ تھے، وہاں 10,000 کا لشکر دے کے لوگوں کے سامنے دین کو غالب کر دیا۔ سارے وہی جہاں بلال کو پیٹا جاتا ہے، جہاں صہیب کو مارا جاتا ہے، جہاں خبیب کو مارا جاتا ہے، جہاں عمار بن یاسر کے پورے گھرانے کو مارا گیا، باپ کو قتل کیا گیا، ماں کو مارا گیا، اور آپ فرماتے اصبروا علی یاسر، یاسر کے گھر والوں صبر کرو،
اللہ تعالیٰ کبھی صبر کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا. اسی یاسر کے بیٹے عمار کو، جس کی ماں کو وہاں شہید کیا گیا، جس کے باپ کو مارا گیا، وہی خباب بن عرت جس کو جو اپنے زخم لوگوں کو دکھاتے تھے، وہی جس زمین پہ مارا گیا، اسی خباب کے سامنے، اسی عمار کے سامنے، اسی بلال کے سامنے، جس بلال کو انہی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، جس خانہ کعبہ میں اللہ کا نام لینا گوارا نہ تھا، اسی خانہ کعبہ پہ رسول کا حکم ہوا عمار کو کھڑا کرو، خباب کو کھڑا کرو، صہیب کو کھڑا کرو، بلال کو لاؤ. بلال آج کام کرنے ہیں. ایک میرے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہونا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے عظمت تقوی کی ہے، اللہ کی ہے، عزت اللہ رسول کی ہے، مومنوں کی ہے، صحابہ کی ہے. اور دوسرا کام کیا کیا؟ تجھے اذان تو احد احد کہا کرتا تھا، تجھے مار پڑتی تھی، آؤ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آج تو نے پکارنا ہے اللہ اکبر، اذان کہنی ہے. یہ وہی مکہ ان کی آنکھوں کے سامنے جہاں گھسیٹا جاتا ہے. آج بھی وہ درویش مارے کھا کے گھسٹ گھسٹ کے، جس کی گردن میں پھندے ڈال کے رسی ڈال کے اس کو گھسیٹا جاتا، وہی ساری کائنات کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اذان کہہ رہا ہے. دراصل یہ اللہ کا الہامی مذہب ہے، الہامی دین ہے، اللہ کا اتارا ہوا دین ہے جسے اللہ نے غالب کرنا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح مکہ پہ غالب کیا، جس طرح طائف پہ غالب کیا، وہی جہاں طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ نے وہاں محاصرہ کر لیا، آپ کو وہاں جہاں زخمی کیا گیا تھا، آپ کے ساتھ صرف زید بن حارثہ تھے، آپ کو پتھر اتنے پڑے کہ آپ کے جسم سے خون نکلا، خون گر گر کے آپ کے جوتے آپ کے پاؤں کے ساتھ چپک گئے، علیحدہ نہیں ہوتے تھے. جہاں آپ کا کوئی مددگار نہ تھا، اللہ کریم نے 12,000 کا لشکر دے کے اسی طائف کو فتح کیا. اور وہی طائف والے جو آپ پہ تشدد کرنے والے، آپ پہ ظلم کرنے والے، آپ کو پتھر مارنے والے، اللہ نے وہ دن بھی لایا کہ آج وہ سامنے ہے. رسول کو فاتح بنایا، رسول کو حاکم بنایا. انہوں نے آ کے منتیں کی، ترلے کیے، اور ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑیے، ہمارے جانوروں کو چھوڑیے، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ اپنے قانون کو لاگو کرنے والا ہے. آج بھی مجھے یقین ہے جس طرح سورج نکلتا ہے انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، مسلمانوں کا نام آئے گا، مسلمانوں کا اقتدار ہوگا، مسلمان بلند ہوں گے، مسلمان اللہ کا نام لے کے اٹھیں گے. ایک حدیث سنا کے آپ اور میرا ایمان تازہ ہو جائے. میرے رسول نے فرمایا بظاہر دیکھنے میں لگے گا کہ ایک شہر فتح کرنا مشکل ہے، فرمایا اس شہر کے دو اطراف سمندر ہے، دو اطراف خشکی ہے. فرمایا اللہ کا ایک لشکر آئے گا، اللہ کے دین کا لشکر آئے گا، مسلمانوں کا لشکر آئے گا. وہ صرف اللہ اکبر کہے گا، ایک پوری طرف فتح ہو جائے گی، پھر اللہ اکبر کہے گا، باقی شہر بھی فتح ہو جائے گا. اللہ کے نام پہ مرتے ہیں، اللہ کے نام پہ زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے نام پہ بستے ہیں. نماز میں اللہ، نماز کے بعد اللہ، میدان جہاد میں اللہ، معیشت کے میدان میں اللہ، ہر وقت ان کی زبانوں پہ اللہ اللہ کا نام ہوتا ہے. کہ تورات میں کہا جہاں بھی اوپر چڑھتے ہیں اللہ اکبر پکارتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کا نام ہی غالب ہے، اللہ کا نام غالب تھا، اللہ کا نام غالب آنے والا ہے. کائنات مل بھی جائے، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر اس سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھی تذکرہ فرمایا. فرمایا شیطان کی مثال کیا ہے؟ اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان کو کہتا ہے کفر کر لے، انسان کفر کرتا ہے. کیسے؟ پیسے کے ڈر سے. دین لوگوں نے بدلے، غربت ہے، ویزا لگ گیا، قادیانی بن گئے، غیر مسلم ہو گئے، عیسائیوں کے عقائد اختیار کیے، عیسائی بن گئے، زبردستی بنا دیا گیا ہندو، ذبح کر دیے گئے. شیطان آخری لمحے تک، بعض لوگ کہتے ہیں خیالات بڑے آتے ہیں، کفر کے خیالات. شیطان انسان میں گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. آپ ایک لمحہ بھی نہیں بچ سکتے. نبی کائنات فرماتے ہیں میں نماز میں کھڑا، شیطان
مجھ پہ حملہ کرنے آیا، میں نے پکڑ لیا. یعنی شیطان نبی پہ بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. میں اور آپ کیا ہے؟ یہ خیالات کی دنیا ہے. یہ خیال کسی کے ہاتھوں سے ایٹم بم چلوا دے، اتنی قوت شیطان میں، شاید اس کو ہلا نہ سکے. لیکن خیالات کو قابو کر کے انسان سے کیا کچھ کروا دے. قرآن کہتا ہے انسان سے کفر کرواتا ہے، لیکن پھر انسان کا ساتھ چھوڑتا ہے. انسان سے کفر کروا کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اور انسان جب کفر کر لیتا ہے، کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، دنیاوی نعمتیں بھی آ جاتی ہیں، ڈالر بھی آ جاتے ہیں، پاؤنڈ بھی آ جاتے ہیں، یورو بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ. لیکن اگلی منزل جب نظر آتی ہے، جان جب نکلنے پہ آتی ہے، تو کوئی ساتھ نہیں دیتا. وہی قبر کا منظر نظر آتا ہے. کہاں جائیں گے؟ غربت یار گوارا ہے. غیرت سب سے بڑی چیز ہے. اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. کبھی پیسے کے پیچھے لگ کے اپنے عقیدے کو فروخت نہ کیجئے. کبھی یہ نہ ہو کہ اس بستی کا بندہ غربت کی وجہ سے دین بدل لے، کہ ملازمت اچھی ملے، بیرون ملک کا ویزا مل جائے. اپنے ایمان اور اپنے اللہ پہ بھروسہ کیجئے. آپ کو آپ کا اللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ کو نہیں، آپ کی اولاد کو بھی ضائع نہیں کرے گا. مانگیے اس رب سے جو ساری کائنات کا رب ہے. اور شیطان اسی قرآن میں کہتا ہے انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے. کیوں؟ پیدا تو اللہ نے کیا ہے. جس سے شیطان ڈرتا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے اپنے جیسوں سے ڈرتے، لوگوں کے پیسوں سے ڈرتے، لوگوں کے عہدوں سے ڈرتے، لوگوں کے چہروں کو دیکھتے. اور ہم جیسے بھی مولانا حضرات بہت سے ایسے جو اس ممبروں پہ کھڑے ہو کے دین کو فروخت کرتے، بیچتے، پیٹ کی خاطر رسومات میں لوگوں کو ڈالتے، رسومات کو دین بنا دیتے، نئی نئی رسمیں ایجاد کرتے. ایک دن آئے گا، اسی سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے سورہ حشر میں کہ میرے اللہ کے پاس سب نے اکٹھے ہونا ہے. حساب وہاں تیار، اللہ کے پاس حساب ایسا تیار. ایک ایک زبان سے نکلا ہوا حرف اللہ لکھ رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں کیا کیا کلمہ کہا، کون سی شرک کی بات کی. قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو شرک پہ لگا دیا. قرآن کی آیات پڑھ کے لوگوں کو شرک پہ لگا دیا. دلائل دیے، لوگوں کو بدعتوں میں ڈال دیا. یہ پیدائش کی بدعتیں، یہ مرگ کی بدعتیں، قرآن خانی، یہ جی کل خانی، یہ جی تیجا، یہ ساتہ، یہ 10واں، یہ 40واں، 20واں برسی. دین کے نام پہ کھانے والے، دین کو فروخت کرنے والے، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کی چادروں کو بیچنے والے، دین ملا، دین فروش، کفن فروش، مذہب فروش، لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے والے، آستانے بنا کے بیٹھنے والے، اپنے آپ کو لوگوں کے شفیع اور شافع سمجھنے والے. اللہ کی قسم ہے، اللہ کا ایک ہی راستہ ہے جس کو قرآن کا راستہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کا راستہ کہا جاتا ہے. قیامت اللہ کی منتظر ہے. آج نہیں مانو گے، قبر منتظر ہے، گرز منتظر ہیں، فرشتے منتظر ہیں، نیلی آنکھوں والے، کرخت آواز والے. رسول نے فرمایا، سرور کونین نے فرمایا، والی بطحا نے فرمایا، صاحب شرف و کمال نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک گرز اگر
زمین پہ مار دیا جائے جو قبر میں انسان کو مارا جاتا ہے، زمین پہ زلزلہ برپا ہو جائے، وہ ایک سانپ ایک بچھو جو قبر میں آدمی کو ڈستا ہے، اگر وہ زمین میں ایک پھنکار مار دے زمین میں جتنا سبزہ ہے ختم ہو جائے۔ ڈرو اس دن سے، وہ لوگ جو بدتوں میں پڑے ہوئے، شرک میں پڑے ہوئے، ماتھے پہ محراب کیوں نہ پڑا ہو، ہزار ہزار نفل کیوں نہ پڑھتے ہو، اگر آپ کا راستہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، اگر آپ کا راستہ رسول کا راستہ نہیں ہے، اگر آپ کا راستہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے، اگر آپ کا راستہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے، اگر آپ کا راستہ قرآن کریم کا راستہ نہیں ہے، اگر آپ بزرگوں کے اقوال پہ چلتے ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی فقہوں پہ چلتے ہیں، اگر آپ اپنے مولویوں اور مفتیوں کے کہنے پہ چلتے ہیں، یاد رکھیے قبر بھی منتظر ہے، حشر بھی منتظر ہے، قبر کے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا کہاں جانا ہے، وہاں تین سوال میرے اور آپ کے منتظر ہیں، تیرا اللہ کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رسول کیا ہے؟ کبھی سوچا کن کے پیچھے پڑے ہوئے، یا تعویذ پہننے والے، یا کڑے اور چھلے پہننے والے، یا دھاگے باندھنے والے، یا تصویریں لٹکانے والے؟ کبھی سوچا دین میں تصور ہے؟ کبھی سوچا ان کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں، ماں باپ نے کیا، بڑے بھائی نے کیا، خاندان کے بڑے نے کیا، اسی پہ چلیں گے، ساری زندگی گزر جائے گی، کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ یہ کام نہ رسول اللہ نے کیے، نہ مرگ کی رسم رسول اللہ نے کی۔ کتنی وفاتیں ہوئی، سگا چچا حمزہ جس کے کلیجے کو چبایا گیا، باہر نکال کے جس کو سید الشہداء کہا، ان کی قبر بنائی، کبھی کوئی میلہ عرس نہیں، کبھی کوئی رسم نہیں، کبھی کوئی چادر نہیں، اس قبر کو پکا بھی نہیں کیا، اور ہمارے قبرستانوں میں جائیں ہزاروں قبریں پکی کر کے رکھ دی، قبروں کی کمائی کھائی، 70 شہید ہوئے احد میں، کبھی رسول نے ختم کروایا ہو، کبھی قرآن خوانی کروائی ہو، کبھی چہلم کروایا ہو، کبھی سادہ کیا ہو، کبھی برسی کی ہو، جب ان کی قبروں پہ جائز نہیں ہے، اور میرا ایمان ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ لوگ کہتے ہیں بڑے سخت لفظ ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں نے قسم کھائی ہے اللہ کے نام پہ زندگی بھی ہے موت بھی۔ جب رسول کے زمانے میں رسم نہ تھی، آج رسم کیوں ہے؟ پوچھئے، سوال کیجئے، ان سے پوچھئے کہاں سے دین بنا لیا؟ کیا یہودیوں عیسائیوں سے لیا؟ کیا ہندوؤں سے لیا؟ یا دین اسلام محمد رسول اللہ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کلمہ کس کا پڑا ہے؟ آقا کائنات کا۔ تو آپ کی سیرت میں تو نہیں ہے، آپ نے کہاں سے اور میں نے کہاں سے بنائے؟ کیوں ممبروں پہ ان مولویوں کو کھینچا نہیں جاتا؟ کہاں سے بات کرتے ہو شرک اور بدعت کی؟ اور میرا ایمان ہے آج بھی جو سچ بولے گا معاشرہ اسے ناپسند کرے گا، معاشرہ اس کی بات نہیں سنے گا۔ نبیوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے، ہاں مرنے کے بعد اور بات ہے کوئی پیچھے لگ جائے، وگرنہ زندگی میں آدمی کو ثمر نظر نہیں آتا الا قلیل، کہ آدمی کی زندگی میں اس کی تبلیغ کا ثمر مل جائے، لوگ دین والے بن جائیں، لوگ اللہ والے بن جائیں۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔